کیا کریں کیا نہ کریں. بیچ میں آپ کی بات روک کے بتلا دیں. حضرت صحابہ میں حدیث لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو مقدر پر ایمان نہ رکھے نہ اس کے جنازے میں جاؤ نہ اس کے عیادت کو جاؤ. اچھا. ہاں، وہ صحابہ نہیں جاتے تھے. آپ دیکھ لو صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جن کے جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے ان کی نماز جنازہ صحابہ پڑھتے تھے، ورنہ نہیں پڑھتے تھے. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی رہے. تو فرماتے تھے جو مقدر پر ایمان نہ رکھے نہ اس کے جنازے میں جاؤ اور نہ اس کے عیادت میں جاؤ. تو مقدر پر ایمان کی علامت کی پہچان کیا ہے؟ مقدر تو آگے کی بات ہے، ابھی اللہ پر ایمان نہیں کہتا، اللہ اسے کہاں کر دیں گے. اچھا اچھا. پہلے تو اللہ پر ایمان ہے، تقدیر تو مسئلہ بعد میں آتا ہے. چلو آگے بتلاؤ پھر. میرا اتنی بات ہم نے بیچ میں بتلا دیا. ہمیں بھی کافی فائدہ ہو رہا ہے آپ کے بیان سے، کیونکہ ٹائم جو ہے ذہن پہ وہی لوڈ ہے کہ بھئی جیسے ایمان کا مسئلہ چل گیا، ہمارا ایمان میں بہت کمزوری ہے، ضعف ہے. اچھا یہ ذہن میں ہے بھی فکر اللہ نے ڈال رکھی کہ بھئی ایمان بن جاوے، لیکن اس میں ہمارا جماؤ پیدا نہیں ہو پا رہا. جیسے بہت ساری چیز آ رہی ہیں سامنے دنیا کے اسباب سے، تو سب سے زیادہ مسئلہ چل رہا ہے ہمارا. تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا ہم ایسا کیا شکل اختیار کریں جس سے کہ ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہو اور کلمہ نماز پہ ہمارے کام بننے لگے؟ اصل بات دیکھو، یہ معاملہ انسان کا اللہ اور بندے کے درمیان کی بات ہے جی. تیسرا کوئی اس میں نہیں دخل ہے. جی. اور جتنے بھی نظام دنیا میں بنے ہوئے ہیں جی. وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. جی. اسی لیے الگ الگ ہے سب، تھوڑے دن چلتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کا بنایا ہوا نظام کوئی یہ نہیں کسی انسان کے لیے، کسی فرقے کے لیے، کسی مسلک کے لیے ہو اور تھوڑے دن بعد بند ہو جائے. جی. تو ہم لوگ اس نظام سے جڑ کر کوئی چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں اللہ کی، جی. اس لیے فیل ہو جاتے ہیں. جی. اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور ہمارے لیے کوئی انتظام نہ کیا ہو، جی. اور آپ بندے انتظام کریں گے، اللہ اسے حساب لے لیں گے آخرت میں. جی. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے انتظام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا ہے اور ہمارے اوپر جو حاجتیں ڈال رہے ہیں اور حالات آ رہے ہیں، جی. وہ اللہ کو سمجھنے ہی کے لیے آ رہے ہیں. جی. بیماری آ رہی، بھوک آ رہا ہے، غم آ رہے ہیں، تکلیفیں آ رہے ہیں، خوشیاں بھی آ رہی ہیں، ہر قسم کے حال آ رہے ہیں. جی. ان حال کو ہم خدا سے دور کراویں، بس اپنے اوپر آنے والے حال کو خدا سے دور کرانا ہے. روزانہ آ رہے ہیں، کبھی سر میں درد ہونے لگا، کبھی پیٹ میں درد، کبھی بھوک نہیں لگ رہی، کبھی چوٹ لگ گئی، کبھی کچھ اور ہو گیا. تو یہ سب مسائل اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر ڈال رہے ہیں. جی. جی. اور ان کو ہم خدا سے دور کراؤں. اس میں دوسرے کی کوئی بات نہیں. اگر دوسرے سے آپ نے مشورہ کیا، دوسرے سے بتایا آپ نے، جی. تو یا تو کوئی اسباب بتائے گا وہ، جی. یا اپنا تجربہ بتائے گا وہ، جی. جی. یا جس فرقے میں جڑا ہوگا ان کے اپنے جو بڑے ہوں گے، جو پیر ہوں گے، ان کا وظیفہ بتائے گا. جی. اور اس سے آگے کی بات ہے، چلو نبی کی بات بتلا دی. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے، اور اس سے آگے کے بعد قرآن کی کوئی بات بتلا دی. لیکن اس کا تعلق اگر اللہ سے کنیکشن اس کا نہیں جڑا ہوا ہے، جس کے اوپر حال آیا ہے، تو وہ خدا سے کیسے مسئلہ دور کرا لے گا؟ جی. تو یہی تو مسئلہ ہے کہ اللہ سے کنیکشن نہیں جڑ پا رہا. بس کنیکشن جوڑنے کے لیے یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر حال ڈالیں تو اس میں ہم اپنے اوپر ٹھان لیں کہ ہم اللہ نے بھیجا ہے، اللہ دور کریں گے. زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے بس. موت انسان کے اپنے وقت سے پہلے آ نہیں سکتی ہے. بس شیطان موت سے ڈراتا ہے. آخری چیز موت سے انسان ٹھان لے کہ مر جائیں گے ہم، اور اللہ کے اوپر آدمی شاکر رہے، صابر رہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے بھیجا، اللہ دور کریں گے، دور کریں گے اللہ. جی. اسی کا نام ایمان ہے، اور یہی اللہ سے مسئلہ حل کرانا ہے. ورنہ لوگ وظیفے بتلا دیں گے، چلو ٹھیک ہے یہ اتنا پڑھو، اتنے ہزار مرتبہ یہ پڑھو، اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھو، کچھ نہیں ہوگا اس سے. اور جس کو اللہ سے کرانا ہے، اللہ کو کرنا ہے، تو وہ ایک مرتبہ میں کر دیں گے اللہ تعالیٰ.
ہاں تو یہ تو کمزوری ہے، اس پہ تو نہیں جم پا رہا ہے ہم. کوئی بات نہیں، محنت اگر نہیں جم پا رہے ہو تو اس میں کوئی دوسرا آدمی اس میں نہیں سمجھا سکتا ہے، نہ دوسرا بتا سکتا ہے. یہ سمجھ لینا اتنی بات. ایمان کے معاملے میں کوئی دوسرا نہیں انسان کی رہبری کرا سکتا ہے. ہاں بتلا سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کس نے بتلایا تھا؟ اور جتنے بھی ولی گزرے ہیں، جتنے اس قسم کے لوگ گزرے ہیں جن کے جو ہم لوگوں کے سامنے ہیں، جی تو ان میں آپ دیکھو گے کہ ان کو دوسرا کوئی بتلانے والا نہیں ہے. جو ولی پہاڑ جنگل میں چلے جاتے تھے ان کو کون بتلاتا تھا؟ جی کیسے سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کرنے والا ہے؟ جی تو یہ اپنے اوپر ٹھان لینے کی، اپنا دماغ لگانے کی ضرورت ہے. لیکن جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو ہے سرپرستی کی ہے، تو کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار ہمارے اوپر کوئی سرپرست نہیں ہے جو ہمیں مطلب صحیح راستہ دکھا دے. کہاں بھائی یہ تو پھر یہ تو بات اگر اس پر آپ آؤ گے تو بات تو اللہ تک جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے میں انتظام کیا اور آج کیوں نہیں انتظام کیا. یہ تو اللہ کی ذمہ داری تھی نا. سب چیزوں کا انتظام اللہ آج کر رہے ہیں. ان کے زمانے میں بارش ہوتی تھی، آج ہو رہی. ان کے زمانے میں سورج نکلتا تھا، آج نکل رہا. ان کے زمانے میں جو پیدا ہوتے تھے ان کی آنکھیں تھی دیکھنے کے لیے، زبان تھی بولنے کے لیے، آج سب ہو رہا ہے. اور جو اصلی چیز ایمان ہے، نبی کو بھیجا. آج کے زمانے میں کوئی نبی نہیں، نہ کوئی سمجھانے والا ہے. اور جن کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی کیا وہ سب صحابی بن گئے؟ یا جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو سب کے پاس آپ گئے ہیں؟ جن کے پاس نہیں گئے ان کی کیا غلطی تھی؟ ہاں لگی ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں، بہت سے ایسے بھی ہوئے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور اللہ کے نبی سے نہیں ملے اور اللہ تک پہنچ گئے، جیسے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ. جی تو یہ تو ہمارے سامنے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے. جی ہاں ایسے تو بہت سے بعد والے جو تابعین طب تابعین ہاں ہاں وہ بھی بغیر نبی کے زمانے کے تھے بس. لیکن بات بہت الگ الگ چل رہی جس سے بھی آدمی کنفیوز ہو جائے. چلنے دو، اس میں کیا ہوتا ہے. جتنی بھی باتیں چلنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھلی کتاب ہے. کون آدمی اپنا مسئلہ اللہ سے حل کرا پا رہا؟ سیدھی سیدھی بات. ہاں یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. بس کوئی بات ہی نہیں. سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ راستہ اسٹیشن جا رہا ہے، سب دعویٰ کر رہے ہیں. کون پہنچ کر رہا ہے وہ بتاوے. جی پہنچ کے دکھلاوے کوئی. اس میں بحث کرنے کی اور اس میں کنفیوز ہونے کی اور اس میں کوئی ضرورت نہیں. اس میں یہ دیکھو کہ ہاں آپ اپنا مسئلہ کیسے حل کرا پا رہے ہو. جی بس بیماری آ رہی ہے، بیماری کوئی دوا سے نہیں ٹھیک ہوتی ہے، یہ بھی سمجھ لینا. کوئی بیماری دوا سے نہیں ٹھیک ہوتی ہے. کوئی بیماری دوا ٹھیک کرا پا رہا ہے. ہاں کچھ بیماریاں اللہ ایسی بیٹھتے ہیں جو کچھ وقت کے لیے آتے ہیں، جیسے زکام بخار، یہ 2-4 دن کے لیے، ہفتہ 10 دن کے لیے آتی ہیں، اپنے آپ ختم ہو جاتی. دوا کھائے چاہے نہ کھائے. جی کالی کھانسی ہے اور کھسرا ہے، چیچک ہے، یہ بیماریاں کچھ وقت کے لیے آتی ہیں، اپنے آپ 2-4 دن زور کر کے پھر دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. کوئی بیماریاں ایسی جو ہمیشہ کے لیے آتی ہیں، جیسے شوگر ہے، جیسے بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے. کوئی ٹھیک کرا پا رہا ہے؟ تو یہ تو اپنے کلمہ نماز سے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی نا. بالکل ٹھیک ہوں گی. یہ تو ہماری سوچ ہی غلط ہے نا کہ بھائی کینسر ہے یا ہاں شوگر کی بیماری ہے، کبھی ٹھیک نہیں ہونے کی ہے، ان کا ہمیشہ ہی علاج چلے گا. ہاں یہ کلمہ بالکل. نماز کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹھیک کر دیں گے نا. ہاں بالکل. جس کی ٹھیک ہو یا سمجھ لو اس کا تعلق اللہ سے بنا ہے. اچھا یہ بار بار کیا نام اللہ کے راستے میں جانے کا ہم پروگرام بناتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں جیسے 4 مہینے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ لگوا دی، 3ری دفعہ بھی لگانے کا بار بار کوشش کر رہا ہوں، لیکن تو بس اس کا مسئلہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. اس معاملے میں ہم لوگ نہ کسی کو منع کرتے ہیں نہ کسی سے کچھ کہتے ہیں. جی جی وہ جس کی مرضی ہو جائے کہیں بھی جائے. ہم لوگ اس کے لیے کچھ نہیں کہتے کہ ہم جماعت میں نہ جاؤ یا خانقاہ میں نہ جاؤ یا مدرسے میں نہ جاؤ یا کسی، وہ تو اپنی انسان کا ذاتی مسئلہ ہے. جی جی. اچھا پہلے حضرت یہ ایک بات چل رہی تھی کہ بھائی قیامت کے بارے میں اللہ ہی جانتے ہیں، بہت پتہ نہیں کب آئے گی، کیا لمبا زمانہ ہے. لیکن اب اکثر کر کے عالم لوگ بھی اور
عام پبلک میں بھی یہ بات چل رہی ہے کہ بھائی قیامت بالکل نزدیک آ گئی، حضرت مہدی علیہ السلام جو ہے 26-27 تک جو ہے ان کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ آج سے نہیں چل رہا ہے، وہ 500 برس سے چل رہی ہے امام مہدی کے بارے میں، آج تک آئے؟ ہم اس زمانے میں سن رہے ہیں، 500 سال سے یہ چرچا چل رہا ہے۔ کچھ وقتوں کے لیے کم ہو جاتا ہے، جب کوئی حالات ایسے آتے ہیں امت پر، تب یہ بات چلتی ہے کہ امام مہدی آنے والے ہیں۔ اچھا تو عالم یہ تک بتا رہا ہے کہ بھائی ان کی جو ہے پیدائش ہو چکی ہے۔ ہاں وہ تو الگ الگ بتاتے ہیں، بہت ساری باتیں بتائی۔ دارالعلوم دیوبند کے جو سب سے پہلے محتمم تھے مفتی رفیع الدین صاحب، جی قابل آدمی ضرور ہوں گے، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے۔ جی وہ اس انتظار میں وہاں چلے گئے تھے کہ امام مہدی آنے والے ہیں، اور ایک تلوار ایک قرآن پاک لے کر گئے تھے، اور وہیں پوری زندگی گزارتے، وہیں انتقال ہو گیا کہ امام مہدی آئیں گے ان کا ساتھ دیں گے۔ آج تک نہیں آئے، ان کے انتقال کے 100 سال قریب ہو گئے ہوں گے۔ اور جتنی باتیں لکھی ہیں آج تک، کیونکہ یہ سب جب کوئی ویسے حالات